خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل اور ایران کا آپس میں تنازع چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 12-14 مہینے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، اور یہاں کے جو سینئر رہنما تھے ان کو شہید کر دیا تھا۔ حالانکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان 1500 سے 2000 کلومیٹر کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو پھر کیا وجوہات ہیں؟ اسرائیل کو ایران سے کیوں خطرہ ہے، یا ایران کو اسرائیل سے کیا مسئلہ ہے؟ تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ چل رہا ہے آپس میں۔ اسرائیل نے فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر، اور غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یا لبنان ہے، عراق ہے، جارڈن ہے، ان علاقوں میں جو کچھ تنظیمیں ہیں جیسے حزب اللہ ہے اور حماس ہے، ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور فنڈ کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے۔ تو اسرائیل اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے بلکہ جو بائبل ہے اس کی ایک کوٹ بھی پیش کی ہے کہ موسیس علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر آپ کا دشمن سر اٹھا رہا ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ اس کو پہلے ہی اٹیک کر کے ختم کر دیں۔ تو وہ اس پالیسی کے تحت ایران کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی بیک کر رہا ہے امریکہ، اور امریکہ اور ایران کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ کو اور اسرائیل کو ایران سے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہ کوئی ایٹمی طاقت نہ بن جائے۔ اگر ان کا کوئی ایٹمی طاقت یہ بن گئے تو پھر جو خطے میں توازن ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ بگڑ جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈومیننس ختم ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایران اسرائیل کے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے۔ تو اسرائیل نے جو آج حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، اور ایران کے جو سپہ سالار ہیں، ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کے جو بڑے بڑے نیوکلیر سائنسدان ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا ہے ڈرون حملوں میں، اور ایگزیکٹ لوکیشنز پر، چاہے وہ ان کے گھر پر ہوں یا چاہے وہ جو کوئی بھی شخص جہاں پر تھا اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور مار دیا۔ اور بقول اسرائیلی میڈیا کے کہ انہوں نے جتنا بھی ان کا ٹارگٹ تھا انہوں نے 100% نتائج حاصل کر لیے۔ تو اس سے دو چیزیں واضح ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ان کا نظام ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو اپ ڈیٹڈ ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے میزائل داغے کہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہی جا کر لگے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایران کے اندر جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہائیلی ایکٹیویٹڈ ہو، اور ان کی اطلاع پر ان ہائی آفیشلز کو، چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ، ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک ٹارگٹ کیا گیا۔ خیر، باتیں جو بھی ہوں، یہ تو چیزیں بعد میں کھلیں گی۔ اب اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس سے جو ایران کے بڑے بڑے آفیشلز ہیں، جن میں سپہ سالار بھی ان کے شامل ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، انہوں نے بھی یہ اب کال دے دی ہے کہ اب اسرائیل کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ اس کی ظلم جو اس نے کیا ہے، یہ جو معصوموں کو مارا ہے، ان کا تو یہ کلیم ہے کہ انہوں نے انسانی آبادی کے اوپر، جو عام عوام ہے ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو یہ وقت ہی بتائے گا۔ تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ان کی ملٹری کا کمپیریزن کیا جائے تو تعداد کے لحاظ سے تو ایران کے پاس ملٹری زیادہ ہے، ان کے پاس ویپن زیادہ ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو وہ اسرائیل جو بہت چھوٹا ملک ہے ایران کے مقابلے میں، ان کی ٹیکنالوجی ایران کے مقابلے میں بہت اچھی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہوگا۔ خیر، جنگیں تو خیر کچھ بھی لے کر نہیں آتی۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جنگیں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کون حق پر ہے یا کون حق پر نہیں ہے، بلکہ جنگیں تو صرف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جیتا کون ہے،
اور باقی زندہ بچ گیا کون ہے، کیونکہ جنگوں میں تو نقصان ہی ہوتا ہے ہر دو طرف سے۔ تو خدا خیر ہی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ جا رہے ہوں، کہیں کوئی پوری ایک ایسی صورتحال بن جائے کہ پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ اب چونکہ ایران یہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں شامل ہے، تو آج اسی ایمرجنسی کی وجہ سے تیل کی پرائسز میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، جس سے باقی پوری دنیا کے اوپر بھی فرق پڑے گا۔ تو خدا خیر کرے۔